حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر تھا۔ اس مقام پہ آخری دعا اللہ تبارک و تعالی سے مکہ شہر میں ایک عظمت والے رسول کی بعثت کے متعلق اللہ سے درخواست فرمائی ہے کہ مولا ان مکہ والوں میں ایک ایسا رسول بھیج جن کا تعلق رشتے کے لحاظ سے انہی لوگوں سے ہو، اور آگے اس رسول کی 4 صفتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو مکہ کے لوگوں کی طرف رسول آپ نے مبعوث کرنا ہے، اس کے اندر ان 4 صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ذکر کی ہے یتلو علیہم آیاتک، دوسری ہے ویعلمہم الکتاب، تیسری ہے والحکمت، اور چوتھی وصف ہے وَيُزَكِّيهِمْ۔ وہ جو اللہ کا رسول دنیا میں تشریف لائے تو اس کا سب سے پہلا کام یہ ہو کہ یتلو علیہم آیاتک، وہ مکہ کے لوگوں کے سامنے تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے۔ تلاوت یہ ہوتی ہے قرآن پاک پڑھ کر سنا دینا بلا کمی بیشی کے، بلا رد و بدل کے، اور بغیر کسی کمی اور کاست کے۔ جس طرح الفاظ قرآن پاک کے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائے ہیں بعینہ، اسی طرح من و عن، اسی طرح ان الفاظ کو امت تک پہنچا دینا، اس کا نام ہے تلاوت۔ ایک بات سنا دینا، جس طرح کوئی پروگرام ہوتا ہے تو سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے کسی قاری کو دعوت دی جاتی ہے، تو وہ اللہ کا کلام آپ کے سامنے پڑھ کر خوبصورت آواز میں سنا دیتا ہے، اور آپ اس کی بات پہ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا پڑھا ہے۔ یہ تلاوت ہے۔ لفظ تلاوت جو ہے یہ صرف اور صرف کلام الہی پر بولا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے علاوہ کسی کتاب کے پڑھنے کو تلاوت نہیں کہا جاتا۔ صرف کلام الہی جو اللہ کا کلام ہو اس کے پڑھنے والے کو کہتے ہیں یہ تلاوت کر رہا ہے۔ اگر وہ اسی اللہ کے کلام کو، قرآن پاک کو عربی کے بجائے اردو میں پڑھے تو اسے کوئی تلاوت نہیں کہتے۔ کیوں میں آپ اسے تلاوت کہیں گے؟ نہیں۔ اب جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ترجمہ یا تشریح، یہ تلاوت نہیں ہے۔ تلاوت وہی تھی جو میں نے خطبے میں پہلے آیت عربی میں اسی انداز میں پڑھ دی ہے جو پڑھنے کا انداز تلاوت کا ہے، وہ تلاوت تھی۔ تو تلاوت جو ہے کلام الہی جیسے نازل ہوا ہے، جس انداز سے نازل ہوا ہے اسی انداز سے آگے پہنچا دینا۔ تو دنیا میں واحد اللہ کا کلام قرآن پاک ہے کہ اس کے پڑھنے کو تلاوت کا نام دیا گیا ہے۔ دوسری بات، پہلا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے قرآن آخری نبی پہ نازل کیا ہے اس قرآن کو اسی طرح امت تک پہنچا دیں جیسے اللہ نے نازل کیا ہے، بغیر کسی کمی بیشی کے۔ دوسری بات وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، دوسری اور تیسری دونوں کو اکٹھا ذکر کر دیا ہے
اس اللہ کے پیغمبر کا کام یہ ہو کہ وہ ان لوگوں کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دے۔ اب پہلے آگے کتاب کی تلاوت، اب دوسرا لفظ آ گیا کتاب کی تعلیم۔ ان دونوں باتوں میں فرق ہے، تبھی تو اللہ نے بھی علیحدہ علیحدہ ذکر کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے اندر بھی ان دونوں باتوں کو علیحدہ علیحدہ ذکر کیا ہے۔ تو تعلیمی کتاب یہ ہے کہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں ان کے پڑھنے کا طریقہ سمجھایا جائے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی تجوید کیا ہے، ادائیگی کے الفاظ کیا ہیں، اس کا انداز کیا ہے۔ جیسے قرآن پاک پڑھانے والے استاد بیٹھے ہوتے ہیں، قاری حضرات، اور بچے پڑھنے والے ہوتے ہیں تو اسے الف پڑھنے کا انداز بھی بتلائیں گے، با کا بھی، تا کا بھی، سا کا، جیم کا، موٹے حروف کا، باریک حروف کا، حروف قلقلہ کا، حروف مستعلیہ کا، جو انداز غنہ کا، شد کا، مد کا، جو انداز ہوتا ہے اس بچے کو پڑھایا جاتا ہے۔ یہ لفظ چھوٹا کرنا ہے، یہ لمبا کرنا ہے، یہ موٹا کرنا ہے، یہ باریک کرنا ہے، یہاں پہ غنہ کرنا ہے۔ وہ جو انداز قرآن پاک پڑھنے کا سمجھایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں تعلیم کتاب۔ یہ کتاب کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور وہ ایک استاد پڑھانے والا ہوتا ہے اور آگے شاگرد پڑھنے والے اور سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے مدارس میں کلاسیں لگی ہوئی ہیں، مساجد میں کلاسیں لگی ہیں، چونکہ قرآن پاک کی تعلیم کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ تعلیم جو ہے یا تو مدارس میں ہے یا مساجد میں ہے۔ سکول میں تو جو اکا دکا صورتیں تھیں وہ بھی نکال دی، اور ایسا ایسا نکالتے چلے جا رہے ہیں، خصوصی ایسے جہاد کے آیات، جہاد کی صورتیں، اور جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا ذکر ہے بہت ان کو پیچھے کیا جا رہا ہے تاکہ امت کو پتہ نہ چلے قرآن کیا کہتا ہے اور اللہ کی شریعت جہاد کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا اللہ کا قرآن آخر الزمان پیغمبر کے ختم نبوت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہ روش چلی جا رہی ہے، جو بھی حکومت آنے والی ہوتی ہے نا بس اس کی روش یہی ہے، یہود و نصارہ کے نظریے کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کے مطابق نہیں۔ حلف اسلام کے مطابق اٹھاتے ہیں، کام یہودیوں اور عیسائیوں والا کرتے ہیں۔ جی تو پہلا کام جو تعلیمی کتاب میں ہے نا وہ الفاظ پڑھنے کی تعلیم ہے۔ دوسرا کام پھر ان الفاظ کا معنی بتلانا، مقصد کیا ہے ان الفاظ کا، مطلب کیا ہے ان الفاظ کا، ان لفظ میں حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان لفظوں میں آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے کیا منوانا چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کو ان لفظوں میں کیا حکم کیا ہے یا کون سی چیز سے منع کیا ہے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے کہ لفظ سیکھ لینے کے بعد ان کے معنی کو سمجھنا، مطلب کو سمجھنا، مقصد کو سمجھنا، حقیقت کو سمجھنا، ماہیت کو سمجھنا، اس کی تہ تک پہنچنا، یہ ہے تعلیم کتاب، کتاب کا علم سیکھنا۔ اب جو میں آپ کے سامنے درس دے رہا ہوں یہ تعلیم کتاب ہے، تلاوت کتاب نہیں ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ تعلیم کتاب۔ میں آپ کو الفاظ کے معنی بتلا رہا ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں، مطلب بتا رہا ہوں، اور جو مجھے اللہ نے علم دیا ہے جتنا قدر اپنے علم کے مطابق میں آپ کو وہ علم آگے پہنچا رہا ہوں اللہ کے قرآن کا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تعلیم کتاب۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، مولا ایسا نبی بھیجنا ہے جو لوگوں کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دے۔ تو اسی یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو قرآن پاک کی تعلیم دی ہے۔ تو صحابہ پھر نبی کے کیا بن گئے ہیں؟ شاگرد۔ تو تسی تو میرے شاگرد نہیں ہو نا؟ ہاں جی، تو نبی علیہ السلام نے شاگرد ہے، سارے چھوٹے چھوٹے ہے، بیریش بچے ہے کہ بڑے بڑے جوان ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام صرف 2.5 سال چھوٹے تھے، 2.5 سال شاگرد چھوٹا ہے،
اور کئی ایسے بھی تھے جو نبی علیہ السلام سے بڑے بھی تھے، ہاں جی، جو آپ کے چچا تھے وہ آپ سے بڑے ہی تھے، یا آپ کے کوئی دادے کی عمر کے برابر بھی تھے، بڑے بھی تھے، ہم عمر بھی تھے، چھوٹے بھی تھے، اور سارے کے سارے آپ کے کیا تھے؟ شاگرد تھے، مرید بھی تھے، شاگرد بھی تھے، اور صحابی بھی تھے۔ سبحان اللہ، یہ صحابیت کا شرف تو بہت اونچا ہے۔ یہ تو ان کے نصیب کی بات ہے کہ اللہ کا قرآن سیکھنے کا، سمجھنے کا اللہ نے ان کو ایسا موقع دیا ہے کہ ان کو نبی کے زمانے میں پیدا کر دیا ہے، نبی کا امتی بنا دیا ہے، نبی کا صحابی بنا دیا ہے، نبی کا مرید بنا دیا ہے، پھر نبی کا شاگرد بنا دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ان پہ احسان تھا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ فضیلت ہم اس لیے حاصل نہیں کر سکتے کہ ہم کو اللہ نے اس زمانے میں پیدا نہیں کیا ہے تو ہم یہ فضیلت بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کو اللہ نے اس زمانے میں پیدا کر دیا ہے تو ان کو وہ فضیلت بھی مل گئی ہے۔ جو تعلیمی کتاب جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی، جو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگ کر لیے۔ اس سے آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَةَ، کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے۔ اب حکمت کیا ہے؟ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت کا معنی کیا ہے کہ لوگوں کو تہ کی باتیں بتلائیں۔ کہتے ہیں فلاں بندہ تو بات کی تہ تک جاتا ہے، یعنی بالکل حقیقت تک جاتا ہے، آخری حد تک جاتا ہے، جب تک وہ بات سمجھ نہ آئے تو اسے چھوڑتا، یا کسی کام کی تہ تک پہنچتا ہے، جسے شروع کرتا ہے پورا کر کے چھوڑتا ہے، اسے ادھورا نہیں چھوڑتا، تہ تک بات کو پہنچنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حکمت کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ حکمت کا مطلب کیا؟ آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، جو قرآن پاک نے تعلیم دی ہے اس تعلیم کو یا تو آپ زبانی تشریح کے ساتھ بیان کر دیتے تھے یا اپنی عملی تصویر کے ساتھ بیان کر دیتے تھے۔ قرآن پاک میں ایک مسئلہ آ گیا ہے تو وہ اس میں اختصار ہے، اس میں اجمال ہے، وہ بات مختصر ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اس کی تشریح فرما دیے تو وہ بھی سنت ہو گئی ہے، زبانی سنت ہے، قولی سنت ہے۔ اور جو بات جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے وہ ایک تصویر بنا کے پیش کر دی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے جیسے میں کر رہا ہوں آپ بھی ایسے ہی کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے وہ بھی سنت ہوتا ہے، اور جو آپ کا ترک ہوتا ہے وہ بھی سنت ہوتا ہے، اور آپ کا جو فعل ہوتا ہے وہ بھی سنت ہوتا ہے۔ قولہ و فعلہ، قولہ و ترکہ سنتن، آپ کی بات بھی سنت ہے، آپ کا فعل بھی سنت ہے، اور آپ کا کسی کام کو چھوڑ دینا وہ بھی سنت ہے، یہ سب سنت میں داخل ہیں۔ تو حکمت سے مراد یہ ہے قرآن پاک کی تشریح، اور وہ مراد اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، احکام شریعت کی تفصیل۔ چوتھی بات وَيُزَكِّيهِمْ، مولا وہ نبی ایسا ہو، وہ رسول ایسا ہو جو لوگوں کو پاک کرنے والا ہو، تزکیہ کرنے والا ہو، کفر کی نجاستوں سے، شرک کی نجاستوں سے لوگوں کو پاک کرنے والا ہو، اور بد اخلاقی سے بھی لوگوں کو پاک کرنے والا ہو، اور بد عملی کی علیشوں سے بھی پاک کرنے والا ہو۔ جو چیز پاک کرنے کی ہے، کپڑے کے اوپر مثلا نجاست لگ گئی ہے اسے بھی ہٹانا ہے، سارن لگ گیا ہے اسے بھی ہٹانا ہے، کوئی داغ لگ گیا ہے اسے بھی ہٹانا ہے، بڑا کام ہو گیا ہے اسے بھی ہٹانا ہے، چھوٹا ہے اسے بھی ہٹانا ہے۔ جو امت شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہے تو اللہ کے نبی کا کام ہے ان کو شرک اور کفر سے روکے۔ جو وہ مسلمان تو ہو گئے ہیں لیکن بد اخلاق ہیں تو پھر اخلاق پہ درس دیں، اور مومن تو ہو گئے لیکن بد عمل ہیں،
عملی کیفیت میں کمزور ہیں، اسلام پہ عمل نہیں کر رہے، تو پھر عمل کے اوپر گفتگو کریں تاکہ ان کی عملی کیفیت بن جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی وصف یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، جو لوگوں کا تزکیہ کرنے والے ہیں، پاک کرنے والے ہیں۔ آخر میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے اس وقت نبی بنا دیا تھا اور آخری نبی بنا دیا تھا، صرف نبی نہیں آخری نبی بنا دیا، مجھے خاتم النبیین اللہ نے اس وقت بنا دیا تھا کہ ابھی تک اللہ نے حضرت آدم کو بھی پیدا نہیں کیا تھا، بلکہ ان کا خمیر بھی بن رہا تھا۔ اس وقت میں اللہ کے کاغذوں میں آخری نبی تھا، اللہ کے کاغذوں میں آخری نبی تھا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے اس دنیا میں پہلا نبی کس کو بنانا ہے، اور اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے اس دنیا میں آخری نبی کس کو بنانا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا تذکرہ کر دیا ہے۔ میں اللہ کے کاغذوں میں اس وقت خاتم النبیین لکھا ہوا تھا کہ ابھی تک اللہ نے حضرت آدم کو بھی بنایا نہیں تھا، تو اللہ نے جب حضرت آدم کو بنایا اس کو پہلا نبی بنا دیا، اور جب مجھے پیدا کیا ہے تو مجھے آخری نبی بنا دیا ہے۔ اول آخر کا ذکر کر دیا ہے، اللہ کی تقدیر کا ذکر کر دیا ہے، اور پھر فرمایا سنو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ اور حضرت عیسیٰ کی بشارتوں کا نتیجہ اور اپنی ماں کے خواب کا نتیجہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کی ہیں، ربنا وابعث فیہم، مولا بھیج ان مکہ والوں میں رسولا منہم، ایک شان والا رسول انہی مکہ والوں میں سے، یتلو علیہم آیاتک، کہ ان کے سامنے تیری آیات کو پڑھ پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان لوگوں کو کتاب کی بھی تعلیم دیں اور حکمت کی بھی تعلیم دیں، سنت کی بھی تعلیم دیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان لوگوں کا تزکیہ کریں، کفر اور شرک کی نجاسوں سے، بد عملی سے، بد اخلاق سے ان کو پاک کریں۔ یہ جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں، انہوں نے دعا کی ہے تو اللہ نے مجھے پیدا کر دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے تو مجھے اللہ نے کیا کر دیا ہے۔ دوسری بات، میں اپنے بھائی حضرت عیسیٰ کی بشارت کا نتیجہ ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یأتی من بعدی اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بشارت دی ہے میں آپ کو خوشخبری سنانے والا ہوں، میرے بعد ایک اور اللہ کا رسول آنے والا ہے، ایک اور نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں، محمد بھی آپ کا نام ہے اور احمد بھی آپ کا نام ہے، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا نام احمد ہوگا، وہ میرے بعد آئے گا۔ یہ کس نے بشارت دی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ نبی پاک نے بتلا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس نبی کی بشارت دی ہے وہ میں محمد ہوں۔ شکر ہے کہ آپ نے بتلا دیا ہے، ورنہ کانا کہتا ہے وہ میں ہوں، کانا دجال کہتا ہے وہ حضرت عیسیٰ نے جو بشارت دی ہے نا، کہتا ہے وہ میں ہوں۔ پر تو کیسے بن گیا ہے؟ کہتا ہے میرا نام ہے غلام احمد، غلام احمد۔ تو کہتا ہے قرآن میں تو صرف احمد ہے اور تیرا نام غلام احمد ہے، تو تیری بشارت کیسے آ گئی ہے؟ کہتا ہے ایک ہی گل ہے، شروع سے غلام کو ہٹا دو، پیچھے رہ گیا احمد۔ پیچھے کیا رہ گیا؟ احمد۔ لہذا اصل نام تو میرا احمد ہے، غلام تو انجی نال لگ گیا، غلام ایسی نال لگ گیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اگر میرے سامنے کہتا نا تو میں اس کو یوں جواب دیتا کہ میں نے تجھ کانے کو نبی نہیں بنایا، میں تجھے نبی نہیں مانتا، کیا شاہ جی آپ نے اس کو نبی بنانا تھا؟ تو کہتا ہے جیسے وہ دلیل دے رہا ہے ایسے میں بھی دے سکتا ہوں، تو میں اللہ ہوں نا۔ شاہ جی تم اللہ کیسے بن گئے ہو؟ کہ میرا نام ہے عطا اللہ، میرا نام کیا ہے؟ عطا اللہ، عطا کو ہٹاؤ تو پیچھے اللہ۔ اگر ایسے وہ نبی بن سکتا ہے تو ایسے میں خدا بھی بن سکتا ہوں، جیسے اس نے دلیل دی عطا کو ہٹاؤ پیچھے اللہ۔ تو جب میں اللہ بن گیا ہوں، میں تجھ جیسے کانے کو نبی بناتے ہی نہیں ہوں، جیسے اس نے دلیل دی ہے نا ایسی الزامی جواب امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے بھی دے دیا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ میرے بارے میں آئی ہے، شکر ہے اللہ کے نبی نے پہلے بتلا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں جس نبی کا تذکرہ ہے اس سے مراد میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری بات، میں اپنی ماں کے خواب کا نتیجہ ہوں۔ میری ماں نے یہ خواب دیکھا تھا جب میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا، تو میری ماں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے جسم سے، میرے بطن سے، میرے پیٹ سے ایک ایسی روشنی نکلی ہے جس نے ملک شام کو جگمگا دیا ہے، روشن کر دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روشنی سے مراد نبوت کی روشنی ہے، مجھے اللہ نے نبی بنا دیا ہے۔ تو میں ان تین باتوں کے نتیجہ ہوں، ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ، حضرت عیسیٰ کی بشارتوں کا نتیجہ، اور اپنی ماں کے خواب کا نتیجہ ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے آخر میں کہا انک انت العزیز الحکیم، مولا تو غالب ہے، حکمت والا ہے، تو کسی کی دعا کو قبول کرے یا رد کرے تجھے فل اختیار ہے، محتاج نہیں کہ ضرور قبول کرنی ہے۔ کیوں میں اللہ محتاج ہے ہماری دعا قبول کرنے پہ؟ نہیں، لیکن الحکیم حکمت سے کام کرتا ہے، قبول کرتا ہے تب بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے، جو کسی کے رد کر دے تب بھی حکمت ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، اور اسی میں یہ بات بیان کی جائے، او یہودیو، او عیسائیو، او مشرکو، جس پیغمبر کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے یہ وہی ہے جس کے لیے دعا حضرت ابراہیم نے کی تھی۔ اور حضرت ابراہیم کون ہے؟ وہ تمہارا روحانی بھی باپ تھا، تمہارا جسمانی بھی باپ تھا۔ انہوں نے جس نبی کے لیے دعا کی تھی نا، یہ وہی نبی ہے اور اللہ کا سچا نبی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجہ میں آئے، لہذا تمہیں چاہیے کہ اس آخری نبی پہ ایمان لاؤ اور ان کی لائی ہوئی دعوت کو مانو۔ یہ دعوت بھی وہی جو حضرت ابراہیم کی دعوت تھی، یہ دعوت بھی وہی ہے جو حضرت ابراہیم کی، کیونکہ تمام نبیوں کی دعوت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اوپر یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا ویسی اللہ نے نبی عطا فرما دیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔